کوئی نظام کر کے اپنے آپ کو جتنا بھی مضبوط بنا لے، مگر معاشی جمود جو ہے جہاں عوام کو ڈیلیور ہونا ہے وہ عوامی بے چینی کب تک برداشت کر پائے گا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ نظام کے ایک حصے کو اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے یا وہ اس جانب بڑھ رہا ہے کہ یہ بوجھ یہاں سے آگے اٹھانا مشکل ہوگا اور تبدیلیوں کی خواہش ہوگی کہیں نہ کہیں؟ نہیں، بوجھ اٹھانا کیوں مشکل ہوگا؟ عوام کیا کر لیں گے؟ دیکھیں، میرے جو معاشی ماہرین ہیں میں تو قربان جاؤں ان پہ، پولے پولے منہ سے میٹھی میٹھی انگریزی میں آدھے ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان بحران میں آ گیا ہے، آدھے ہمیں بتاتے ہیں اب بحران سے ہم نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں۔ پاکستان has been in crisis since 1990 for the last 35 years۔ 35 سال میں بچہ پیدا ہو کے جوان ہو کے مڈ ایج پر پہنچ گیا ہے، کیا کر لیا ہے؟ 60% تو 30 سال سے بھی کم والے ہیں، 10 آدمیوں سے 6 آدمی 30 سال سے کم والے ہیں جنہوں نے اس بحران کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا کر لیا انہوں نے اس اشرافیہ کا؟ دیکھیے، 1990 کے بعد ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ 6% سے آدھی ہو کر 3-4% پہ آ گئی۔ آبادی کی رفتار کتنی ہے؟ 2.5%۔ اس 35 سال میں ترقی کی رفتار کتنی ہے؟ 1 سے 1.5%۔ اور 5 سال میں تو یہ ہوا کہ مرے کے اوپر 100 درے۔ جو آبادی کی رفتار اتنی یا اس سے کم آپ کی ترقی کی رفتار، یہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ 1990 میں ایک پاکستانی ایک بنگلہ دیشی سے دگنا امیر ہوتا تھا، پر کیپٹا انکم دگنی تھی۔ ایک انڈین سے آدھا زیادہ امیر ہوتا تھا، 50%۔ آج ایک انڈین پاکستانی سے 70% زیادہ امیر ہے، ایک بنگلہ دیشی پاکستان سے 55% زیادہ امیر ہے، اور ہر سال یہ فرق 4% تو پھر موجودہ معاشی صورتحال میں آپ کے ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عوام کا دباؤ کیا دباؤ ہے اور کیا فرق پڑتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ جی کیا فرق؟ اگر فرق پڑتا تو 35 سال میں پڑتا نا جی۔ سر، ایک تبدیلی کی بات پہلے ہوئی اور ایک اب نظام کھڑا ہے جو ترمیم کر کے قانون سازیاں کر کے طاقت کا مرکز بنا کر اور بہت سی کامیابیاں دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے، فورن لیول پر دکھا رہا ہے، عسکری لیول پر دکھا رہا ہے۔ تو جو باقی بیٹھے ہیں یہ پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ان کا بیٹھنا وہ افورڈ کر پائیں گے؟ عوام تو ایک حد پہ آ کے بھر جائیں گے۔ عسکری ترقی، ہمارے پاس عسکری توانائی 1960 میں نہیں تھی جب امریکہ بھاگا بھاگا آیا تھا روس کے خلاف ہماری مدد کے لیے۔ ساری دنیا ہماری طرف دیکھتی تھی، ہمارے پائلٹ جا کے عرب ملکوں کے جہاز اڑا کے اسرائیل کے جہاز گرایا کرتے تھے۔ 1980 میں ہماری عسکری ترقی کم تھی جب پھر امریکہ بھاگا بھاگا آیا تھا۔ معاشی حالات بھی تو اچھے تھے نا، خود آپ نے کہا کہ 1990 کے بعد یہ کرائسس آج 2001 کے جی میں عرض کروں کیا 2000 دیکھیں تو کیا اس کے بعد 2001 کے بعد امریکہ پھر بھاگا بھاگا نہیں آیا تھا؟ اب پھر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ عسکری طاقت کو، جیو پولیٹیکل پاور کو کنورٹ کرتے ہیں کسی اکنامک پروگریس میں یا نہیں؟ آپ کا تعلق تو بن جاتا ہے، بٹ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سیل؟ آپ سے کیا چینی خریدے گی دنیا؟ آپ سے کیا خریدے گی؟ آپ بناتے کیا ہیں؟ یہ کام تو حکومت کا ہے نا سر، تو اسی پہ تو حکومت پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ بوریاں اٹھانے والے مزدور پیدا کرتے ہیں، بوریاں اٹھانے والے مزدور پیدا کرتے ہیں اور چینی پیدا کرتے ہیں اور کپاس اگاتے ہیں اور گندم اگاتے ہیں، دنیا کیا خریدے؟ آپ کی حیثیت تو بڑھ گئی، فوجی حیثیت سے آپ کی جو دنیا نے مان تو لیا، دنیا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے لاؤ ہم خریدتے ہیں، بیچو کچھ۔ What do you have to sell؟ آپ کس چیز کا کاروبار کریں گے؟ دیکھیں سسٹم میں تو اب نیا مذاق ہے کہ سسٹم کو پہلے حسین و جمیل صادق و امین چاہیے تھا۔ اب آج ہمارے ایک بہت بڑے صحافی نے بتایا کہ اب سسٹم کو قبول صورت پی ایچ ڈی چاہیے۔ نہ حسین و جمیل بہتری لایا، نہ قبول صورت پی ایچ ڈی لائے گا۔ خوبصورت انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے ہیں، آپ کے ادارے ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے کتنے اداروں کو ریفارم کیا ہے؟ ویلڈ پوائنٹ۔ ادارے کون چلا رہے ہیں؟ آپ کے بابو کسی چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ آپ نے پی آئی اے پرائیویٹائز کی، کیا کی؟ پرائیویٹ سیکٹر سے محمد علی کو لائے ہیں تو اس نے بیچ دیا ہے۔ 20 سال یہ بابو بیچ سکیں اور مصیبت لے کر آئے ہیں۔ کیا آپ نے سول سروسز ریفارم کی ہیں کہ آپ کے ادارے ایکسپرٹس پہ چلا رہے ہوں، ایکسپرٹ ادارے ہوں؟ ایجوکیشن کو ایجوکیشنسٹ چلا رہے ہوں، ہیلتھ کو ہیلتھ کے ایکسپرٹس چلا رہے ہوں، فائنانس کے جو ادارے ہیں ان کو فائنانس چلا رہے ہوں۔ منسٹروں سے فرق نہیں پڑتا ہے۔
ٹھیک. سیکرٹریز کیسے بیٹھے ہیں, ڈائریکٹرز کیسے بیٹھے ہیں, یہ الیٹ کی, میں سمیٹ دیتا ہوں بات کو, دیکھیے اس الیٹسٹ اکانومی کو جب تک نہیں بدلیں گے, اور یہ بدلے گی تو کریٹو ڈسٹرکشن آئے گی, الیٹ کے یہ بیکار بزنس خراب ہوں گے, تو کیا وہ تیار ہیں؟ آپ کو عوام پہ خرچ کرنا پڑے گا, ہیومن ڈیولپمنٹ دینی پڑے گی, عوام کے سکلز بہتر کرنے پڑیں گے, تو کیا آپ نے انسانی ترقی کے اوپر کچھ خرچ کیا ہے؟ کیا یہ ترجیحات میں بھی شامل ہے؟ درست ہو گیا جی. زمین اور جائیداد کے تنازعات پاکستان کے ان مسائل میں شامل ہیں جنہوں نے عام شہریوں کو دہائیوں سے عدالتوں, کچہریوں اور پٹواریوں کے چکر لگانے پر مجبور کیے رکھا ہے. ایک ایک مقدمہ کئی نسلوں تک چلتا ہے اور طاقتور لینڈ مافیا قانونی خلا سے فائدہ اٹھا کر کمزور فریق کو رون دیتی ہے. ایسے پس منظر میں اگر کوئی حکومت اس نظام کو تیز, مؤثر اور عوام دوست بنانے کی کوشش کرے تو بظاہر یہ نیت قابل تحسین دکھائی دیتی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ 2025 بھی اسی سوچ کے تحت متعارف کروایا گیا, جس کا مقصد زمین سے متعلق تنازعات کو 90 دن میں نمٹانا اور عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنا تھا. تاہم لاہور ہائی کورٹ نے آرڈیننس میں قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کی بنا پر عمل درآمد روکنے اور لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اس قانون کو سول نظام, شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کے خلاف قرار دیتے ہوئے 10 اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں جائیدادوں کے قبضے دینے کے فیصلے قلعدم قرار دے دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون غریبوں, بیواؤں اور مظلوم طبقات کو بااثر لینڈ گریبرز سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا. اس کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ پہنچے گا. یہاں سوال نیت کا نہیں بلکہ طریقہ کار کا ہے. عدالت کے مطابق قانون میں ایسی بنیادی خامیاں موجود تھیں جن میں اپیل کے مؤثر حق کی عدم موجودگی, ریونیو افسران کو متوازی عدالتی اختیارات دینا اور ٹریبیونلز کا فعال نہ ہونا شامل ہیں. بعض مقامات پر اس قانون کے تحت طاقت کا بیجا استعمال ہوا اور قانونی عمل پورا کیے بغیر فوری قبضے دلوانے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے. یوں ایک ایسا قانون جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے لایا گیا جلد ہی حکومت اور عدلیہ کے درمیان تناؤ کا باعث بن کر معطل ہو گیا. اصل چیلنج اب یہ نہیں کہ زمین کے مسائل حل ہو پائیں گے یا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ کیا انصاف کی رفتار بڑھانے کے نام پر آئینی توازن, شہری حقوق اور عدالتی اختیار کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. کیا پنجاب حکومت نے اس قانون پر نیک نیتی کے باوجود مکمل ہوم ورک نہیں کیا, جس کی وجہ سے اپیل کے محدود حقوق, ڈپٹی کمشنر میں مکمل اختیار اور ان کی کمیٹیوں کی ناکافی نگرانی جیسی بنیادی خامیاں سامنے آئیں؟ اسی پر گفتگو رکھیں گے اس سوال میں. پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس 2025 نئے قانون نے سول نظام, شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کو ختم کر دیا. چیف جسٹس معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ پہنچے گا. مریم نواز نیک نیتی سے بنایا گیا قانون متنازع کیوں بن گیا؟ زیغم صاحب, اگر یہ قانون بنتا ہے اور اس کی ٹیکنیکل ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں, تو اس کے ونرز کون ہوں گے؟ اس کے ونرز پاکستان کے عوام ہوں گے, تمام کاروباری لوگ ہوں گے, اور اس کے لوزرز کون ہوں گے؟ اس کے لوزرز پنجاب کے 1 لاکھ وکلا ہوں گے. اور آپ ذہن میں رکھیے کہ بار اور بینچ ایک دوسرے سے کتنا